السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، ہم سب کو روزی دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، اور ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور دینی ملی دوستوں، ابھی مغرب سے پہلے ایک چھوٹی سی نصیحت کامیابی، ترقی اور آگے بڑھنے کے تعلق سے، کہ ایک انسان کسی میدان میں کچھ کرنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، ترقی کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس انسان کو کیا کیا کرنا پڑے گا۔ کسی بھی میدان میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی اصولوں کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم وہ کون سا کام کریں تو ترقی کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جو منصوبہ بنائیں اس کو ہم پاس کر سکتے ہیں، اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، ایسا کون سا کام ہم کریں اور کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم جو لوگ سماج میں، سوسائٹی میں شرک کر رہے ہیں، ہم اس کو اسلام میں لائیں، یا کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو توبہ کرا کر اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ایک سماج کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم جو ہے کسی میدان میں لکھنے پڑھنے کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑا رائٹر بننا چاہتے ہیں، مصنف بننا چاہتے ہیں، اور قلم کے ذریعہ اپنے قوم کی نگہبانی کرنا چاہتے ہیں، اپنے قوم کی، اپنی ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ایک داعی بننا چاہتے ہیں، مبلغ اسلام بننا چاہتے ہیں، ہم مبلغ اسلام بن کر اپنے قوم کو فائدہ پہنچائیں گے، اپنے قوم کو جو ہے اسلام سے روشناس کرائیں گے، حق ان تک پہنچائیں گے۔ تو کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے، کسی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے اپنی جو زندگی، اب تک کی جو زندگی گزاری، اور میں نے جو اپنا وقت دین میں، دعوت میں، کام میں اور لوگوں کے فائدہ پہنچانے میں لگایا، تو اس سے مجھے دو چیزوں کا تجربہ ہوا۔ یعنی میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اپنے تجربے کی روشنی میں، کہ ایک انسان اگر اپنی زندگی میں دو چیز کو لاتا ہے تو ان دو چیزوں کی بنیاد پر وہ جس میدان میں چاہے ترقی کر سکتا ہے، کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جو پلان کرے گا، جو منصوبہ بنائے گا، اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ کون سی دو باتیں ہیں اور جن کی بنیاد پر ہم جو ہے کسی بھی میدان میں اور کہیں پر بھی ترقی کر سکتے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ آپ جو منصوبہ یا جو کام کرنا چاہتے ہیں، اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ تسلسل کے ساتھ کریں، مسلسل، اس کو تسلسل کے ساتھ۔ اور اس کا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے۔ اب جیسے رمضان ختم ہوا ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان میں جو کام کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے، اس کو کنٹینیو کریں، برابر کریں۔ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے اللہ کے نزدیک جو برابر کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے، اگرچہ وہ کام چھوٹا ہو، کم ہو، قلیل مقدار میں ہو، لیکن اگر آپ برابر کرتے ہیں تو یہ کام اللہ کو محبوب، پسندیدہ ہے۔ اچھا، یہاں سے ہمیں ایک پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ پسند فرما رہا ہے، جس کام کو اللہ پسند فرما رہا ہے، تو جو شخص وہ کام برابر کر رہا ہے، وہ شخص بھی تو اللہ کو پیارا ہو رہا ہے نا۔ گویا کہ ایک عمل جو برابر کیا جا رہا ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں نزدیک محبوب ہے، اور وہ شخص بھی اللہ کے یہاں محبوب ہے جو وہ کام برابر کر رہا ہے۔ تو کامیابی کے تعلق سے ایک اہم نقطہ یہ ہے
کہ آپ کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھا بولنا چاہتے ہیں، اچھا رائٹر بننا چاہتے ہیں، اچھا مبلغ بننا چاہتے ہیں، قوم کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، کوئی جو ہے ایک ٹارگٹ، ایک منصوبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو منصوبہ، جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میدان میں اس کام کو برابر کرتے رہیں۔ کبھی کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی جو ہے سوچا، کبھی چھوڑ دیا، تو پھر آپ اس میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا حکم بھی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے، جس کی چاہت رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، یا جس کے لیے کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ اس کوشش میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کام میں، کسی میدان میں یا کسی منصوبے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو برابر کریں، برابر کریں۔ اور ہم نے بتایا حدیث رسول کی روشنی میں بھی کہ اللہ کو بھی یہ عمل پسند ہے، اور ہم دینی پس منظر میں کہہ رہے ہیں۔ یہ ترقی، ہمارے ایک مسلم کی ترقی کون سی ترقی ہوگی؟ دینی اعتبار سے، دین کی بھلائی کے اعتبار سے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے، مسلم کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے۔ تو آپ کام برابر کریں، برابر کریں۔ مثال کے طور پہ آپ سماج میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، جیسے ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جذبہ دیا ہے کہ سماج میں جو لوگ آپس میں دل توڑ کے، رشتہ داریاں توڑ کے جی رہے ہیں، ایک دوسرے سے من مٹاؤ کر کے جی رہے ہیں، یا ایک گھر میں، ایک خاندان میں دو افراد برسوں سے آپس میں سلام کلام نہیں کر رہے ہیں، ایک قوم کا جو ہے دلیر بہادر آدمی جس کے اندر احساس ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، وہ چاہتا ہے دو دلوں کو ملائیں۔ بہت سارے سماج میں میاں بیوی رشتہ، بہت مقدس رشتہ، میاں بیوی میں گفتگو نہیں ہے، میاں بیوی میں بات چیت نہیں ہے، آپس میں جو ہے دوریاں ہیں، میاں بیوی ہو کے ایک سسرال میں ہے، ایک میکے میں، ایک فلاں جگہ، ایک فلاں جگہ ہے، یا کتنے ایسے جو ہے گھر میں رہتے ہوئے، کتنے ایسے گھر میں رہتے ہوئے بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، میاں بیوی کے رشتے میں بھی، بھائی بہن کے رشتے میں بھی، ماں باپ کے رشتے میں بھی۔ ہاں، تو اس طرح کے جو ہے بڑے بڑے رشتہ داریوں کے اندر بھی لوگ جو ہے ایک دوسرے سے من مٹاؤ کرتے ہیں۔ تو ایک قوم کا ایک آدمی، غیور آدمی کھڑا ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں اس ذمہ داری کو اٹھاؤں گا اور سماج میں اصلاح کا کام کروں گا، وہ اس راستے پہ نکلتا ہے اور مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اگر سماج میں 100 آدمی میں آپس میں پھوٹ ہے، اختلاف ہے، 100 کی اصلاح نہ کر سکے تو 50، 60، 40، 30 وہ اصلاح کر لے جائے گا۔ اگر مسلسل اس کوشش میں رہے، مسلسل یہی کام کرتا رہے تو اسے یہ کامیابی ملے گی۔ تو پانی کا بھی دیکھتے ہیں نا، پانی کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے، لیکن پانی جہاں برابر مسلسل گرتا ہے وہاں آپ دیکھیں گے گڈھا ہو جاتا ہے، وہاں گڈھا ہو جاتا ہے۔ گڈھا کیوں ہو رہا ہے؟ پانی کے اندر قوت نہیں ہے، وہ کوئی بم اور بارود نہیں ہے، وہ مسلسل اتصال کے ساتھ، استمرار کے ساتھ پانی کسی جگہ گر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ گڈھا ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہے کہ آپ مسلسل کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جیسے آپ عربی نہیں جانتے، یا مثال لے لیں نئے مسلمان کی، ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا ہے، عربی زبان اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، یاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، عربی قواعد پڑھتا ہے، پھر قرآن لیتا ہے، حفظ کرتا ہے اور قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کبھی جو ہے غیر مسلم تھا، آپ یہ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو لگے گا یہ تو ہمیشہ سے بھلا چنگا مسلمان ہے، ہمیشہ سے مسلمان لگ رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ ایسا اس لیے ممکن ہوا کہ اس عمل میں، اس میدان میں تسلسل کے ساتھ محنت کی گئی ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے، اگر آپ کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو وہ مشن لے کے برابر چلنا پڑے گا۔ آپ ایسا نہیں کبھی سو گئے، کبھی آپ نے بیماری کا بہانہ بنا دیا، کبھی آپ نے دنیا کا بہانہ بنا لیا، کبھی عذر تلاش کر لیا، کبھی کوئی اور جو ہے مصیبت کھڑا کر کے اس بہانے سے آپ نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا۔ نہیں، کنٹینیوس مشن کو لے کر چلنا ہے، اس کام کو برابر متواتر طریقے سے آپ کو اس کام کو لے کے چلنا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ نظام کی پابندی کے ساتھ وہ کام کریں، نظام کی پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ مثلا ایک منصوبہ ہمیں انجام دینا ہے تو اس منصوبے کو کیسے انجام دینا ہے آپ
اپنی سہولت سے اس منصوبے کو ڈرائنگ کریں، ایک پیپر پہ، سادہ پیپر، بلینک پیپر پہ اس کو لکھیں۔ ہمیں سماج میں اصلاح کا کام کرنا ہے، اور خطہ یہ ہے، ہفتے میں 1 دن، ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 4 دن، اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ پھر وہ وقت کون سا ہوگا، کس انداز میں ہوگا، وہ منصوبہ، وہ پلاننگ، ٹائم، نظام، اوقات، ٹائم ٹیبل آپ بنا لیں۔ اور یہ بھی اسلام سے ہمیں ملتا ہے۔ 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں یہ ٹائم ٹیبل سے ہے۔ کوئی آدمی کہے نہیں میں تو بڑا آدمی ہوں، میں سماج کا چودھری ہوں، میں تو گاؤں کا پردھان ہوں، میں تو الیکشن جیت کر کے میں پردھان بنا ہوں، میں تو کسی بھی ٹائم نماز پڑھ لوں گا، میں تو کسی بھی ٹائم زکوٰۃ دے لوں گا، میں تو کبھی بھی حج کر لوں گا، میرے اوپر ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں ہے۔ تو نہیں، سب کے لیے ٹائم ٹیبل ہے، اسلام نے متعین کر دیا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، ایک نظام ہے، اس نظام کی پابندی ہر مسلمان کو کرنی ہے۔ تو اسلام ہمیں نظام سکھاتا ہے، اس نظام کی پابندی کے ساتھ اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بڑے فائدے اور بڑی کامیابیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو آپ کوئی بھی منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ روٹین بنائیں، اس کے لیے آپ نظام بنائیں کہ ہم اس نظام سے، اس طریقے سے اس منصوبے کو پاس کریں گے۔ پہلے نمبر پہ بتایا آپ کو برابر وہ کرنا ہے، اس میں سستی نہیں، غفلت نہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے ایک روٹین، ایک ٹائم ٹیبل، جدول بنائیں گے، اور اسلام نے ہمیں وہ روٹین دیا ہے، نہ صرف نماز کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ زکوٰۃ کا بھی ایک وقت ہے، زکوٰۃ کا بھی ایک وقت ہے، جس وقت آپ کے پاس کوئی دولت آتی ہے، زکوٰۃ کا مال آتا ہے، اس وقت سے لے کے جب سال متعین پورا ہو جائے گا اس وقت آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ٹائم اسلام دے رہا ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، شوال میں آپ رمضان کا روزہ رکھ کے چھٹی پا لیں، ایسا نہیں، چلو سردی کا موسم تھا جلدی سے روزہ رکھ لیتے ہیں، چھوٹا چھوٹا دن ہے رمضان کا روزہ پہلے سے ہم رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اسلام نے ٹائم متعین کیا ہے۔ حج کا ایک ٹائم ہے کہ ذی الحجہ کے شوال سے ہی حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ذی الحجہ کی جب تاریخ آتی ہے 8 ذی الحجہ کو تمام حجاج کرام مینا جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں جو ہے ساتھی سے شروع کر لیتا ہوں، یا 8 کے بعد جاؤں گا یا 10 کے بعد جاؤں گا، اپنی مرضی چلائے، تو نہیں چلے گا۔ اسلام نے ہمیں وقت دیا ہے، نظام دیا ہے، تو نظام بھی ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی بہت منظم ہوتی، منظم طریقے سے گزار رہا ہوتا، جیسے تیسے اٹھتا بیٹھتا نہیں، ایک وقت ہے سونے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، روزہ رکھنے کا، سارا نظام اسلام نے دیا ہے، وہاں سے ہمیں نظام مل رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی منصوبے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو تسلسل کے ساتھ اس میدان میں کام کریں، تسلسل ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روٹین کے ساتھ، اور روٹین کوئی بھی ہو، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے حساب سے چلیں، آپ جو منصوبہ بنا رہے ہیں اس منصوبے کو آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں، آپ اپنا ٹائم بنائیں، اپنی سہولت کے اعتبار سے بنائیں، اور اس منصوبے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے مثال دیا کہ سماج میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف کرتا ہے، من مٹاؤ رہتا ہے، دل نہیں ملتے ہیں، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، ایک دوسرے کا دل نہیں ملتا، تو قوم کا ایک غیور آدمی سوچتا ہے کہ چلو میں اس مشن کو لے کے چلتا ہوں اور لوگوں کی اصلاح کروں گا، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کروں گا، رشتہ داریاں جوڑوں گا، تسلسل کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھا، ٹائم وہ خود بناتا ہے کہ اگر میں ہفتے میں 6 دن میں ڈیوٹی کرتا ہوں، کبھی فرصت نہیں ہے، 1 دن رکھ لے، سنڈے کا دن چھٹی ہے، سنڈے کا دن رکھ لے، ایک نظام بنا لے کہ سنڈے کا دن ہے میرے پاس، اس دن اور اتنے سے اتنے وقت میں نکلوں گا، ملاقات کروں گا، لوگوں سے پہلے طے کر کے رکھوں گا، ملاقات کروں گا، لوگوں کے دلوں کو ملانے کی کوشش کروں گا۔ یا جہیز کی رسم چل رہی ہے، میں اس کی روک تھام کے لیے کوشش کروں گا، اس کے لیے تسلسل کے ساتھ کام کرے۔ جو شادی ہو رہی ہے، جہاں جہاں شادی ہو رہی ہے، جس سے ملنا ہے، جہیز کی رسم کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھانا پڑے، تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہے، روٹین، جدول اور نظام کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک ہکلا آدمی بھی اگر بولنے کی کوشش کرے، وہ بھی بہت حد تک بول لے گا، اور بچہ بھی دراصل ہکلائی ہوتا ہے نا، جس وقت پیدا ہوتا ہے وہ ہکلاتا ہے،
فریش ماں نہیں کہہ سکتا، باپ نہیں کہہ سکتا ہے، اچھے طریقے سے کسی کا نام نہیں لے پاتا، لیکن وہی بچہ ہکلاتے بولتے کوشش کرتے 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 بچہ وہ دیکھیں کس طرح سے بولنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ مسلسل تسلسل کے ساتھ اور نظام کی پابندی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ اس میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو، جیسے آپ ہمارے سامنے طلبہ کی ایک جماعت ہے، ہم نے کوشش کی کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں، جو علم لے رہے ہیں، اس علم کو لینے کے بعد پھر دوسروں تک ایک اچھے انداز میں پہنچائیں، اس انداز میں کہ آپ تو حق بول رہے ہیں، سامنے والا بھی محسوس کرے کہ نہیں جو بات بتا رہا ہے حق ہے، اچھے انداز میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ حق بات بتا رہے ہوتے ہیں، انداز بیان اچھا نہیں ہوتا تو سمجھ نہیں پاتا، اور آپ حق کو آدمی پر، سامنے والے پر صحیح سے پیش نہیں کر پاتے ہیں، آپ کی بات سمجھ نہیں پاتا ہے۔ لیکن آپ اپنا اسلوب اچھا بنا لیتے ہیں، کہنے کا انداز بہتر بنا لیتے ہیں، کہنے کا اسلوب بہتر سے بہتر بنا لیتے ہیں، تو پھر اپنی بات نہ صرف سمجھا پائیں گے، منوا لیں گے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کب آئے گا؟ یہ اس وقت آئے گا جب اس میدان میں لگیں گے، کوشش کریں گے، بار بار کوشش کریں گے، اور پھر نظام کی پابندی کی نہیں، ہم نے یہ نظام بنایا ہے، ہم اس نظام کے تحت چلیں گے۔ نظام کو شاید آپ صحیح سے سمجھے نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارا ٹارگٹ ہے تفسیر احسن البیان ختم کریں گے، اب صرف یہ نیت ہو تو آپ اس مشن میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ ہم نے دو چیز بتائی ہے، کون سی؟ جو چیز تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہے اور نظام کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ تو تسلسل آپ نے لگایا، احسن بیان پڑھیں گے، ہمیشہ پڑھیں گے۔ اب ہمیشہ میں آپ اپنی سہولت کو رکھیں، کب پڑھیں گے؟ فجر کے بعد ایک چیپٹر پڑھنا ہے۔ یہ نظام آپ کا، یہ ڈیوٹی آپ نے بنا لی، تسلسل اور نظام۔ دیکھیں آپ نے ٹائم بنا لیا، کتنے پیج ہیں آپ نے گنتی کر لی، آپ نے حساب لگا لیا اتنے دن میں ہمارا ختم ہو سکتا ہے، ٹارگٹ لکھ لیا آپ نے، میرا منصوبہ ہے احسن البیان 6 مہینے میں ختم کرنا، یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ تسلسل سے پڑھنا ہے، یہ روٹین ہے۔ دو آپ کے پاس اصول ہے، میرا وعدہ ہے، دعویٰ ہے، آپ اس اصول سے اور اس تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے، آپ ختم کر لے جائیں گے۔ لیکن صرف ارادہ ہے نہیں کریں گے، کبھی پڑھ لیں گے، کبھی ہوا اٹھا لیا، کبھی ہوا چھو لیے، کبھی ہوا تھوڑا سا پڑھ لیے، کبھی ہوا زیادہ پڑھ لیے، پھر اس سے نہیں ہوگا۔ ایک نظام کے ساتھ، ایک پابندی کے ساتھ اب اگر آپ عمل کرتے ہیں تو صرف احسن البیان نہیں، پڑھنا ہی نہیں، کرنا، عمل کرنا، جس میدان میں جو کام چاہتے ہیں آپ اس میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ میں نے اپنے مشاہدے کی بات بتائی ہے، یہ میں جو سمجھنے کی کہیں لکھا تھا، پڑھ کے جو ہے آپ کو بیان کیا، یہ چیز پہلے میں نے پڑھی تھی، پھر اس تھیوری کو میں نے لاگو کیا تو پھر اس کا میں نے نتیجہ دیکھا، اس کا رزلٹ دیکھا، اس میں بہت فائدے۔ میں نے یہ چیز پڑھی تھی، ہمارے ایک استاذ ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے، ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ وفات پا گئے۔ ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں میں نے پڑھا تھا کہ آپ جو ہے بہت ذہین فطین نہیں تھے، ایک متوسط اسٹوڈنٹ تھے، لیکن پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں، علمی میدان میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ جامعہ سلفیہ کے وہ ریکٹر بنے، وکیل الجامعہ، اور علمی اعتبار سے بہت خدمات ہیں ان کے۔ تو ان کی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ ان کو کیسے ملا۔ تو یہی دو چیزیں میں نے پڑھی تھیں کہ آپ زندگی کے تسلسل کے ساتھ محنت کرتے رہے، برابر محنت کرتے رہے، اور آپ نے کیا کیا؟ وقت کے بہت پابند تھے، جس کو نظام، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نظام کی پابندی، وقت کے بہت پابند تھے۔ اور میں حلفیہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسا استاذ کسی کو نہیں دیکھا جو کلاس روم ہے، کلاس گیٹ ہے، اپنے وقت پہ گیٹ پہ وہ قدم رکھے رہتے تھے، گھنٹی لگتی تھی ان کی، جیسے دوسرے نمبر کی گھنٹی ہو، ادھر گھنٹی لگی، ان کا قدم کلاس کے گیٹ پہ ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کی بات ہے۔ یہ میں نے ان کی زندگی میں تجربہ بھی کیا اور ان کی سیرت میں یہ بات میں نے پڑھی بھی۔ تو اگر اس طریقے سے اگر آپ عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو آپ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے، جس میدان میں آپ چاہیں گے اس میدان میں۔ آج ہم مسلمان جو ہے منصوبے پر نہیں چلتے ہیں، غیر جو ہے منصوبہ بناتے ہیں،
منصوبہ بنایا جاتا ہے. یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی، یہاں تک کہ جو چھوٹی موٹی قومیں تھیں اب وہ سب منصوبہ بنانے لگی ہیں. ہم 100 سال میں کیا کرنے والے ہیں، ہم 50 سال میں ہمارا کیا منصوبہ ہے، ہم آئندہ 10 سال میں کیا کریں گے. دیکھیں ہندو قومیں کیسے بنا رہی ہیں ہندو راشٹر کے لیے. 2023 میں ہندو راشٹر گھوشت کر دیں گے، 2000 فلاں میں، فلاں سال میں ہم یہ منصوبہ نافذ کر دیں گے. یہ منصوبہ انہوں نے فکس کیا اور اس کے بعد وہ کوشش کرتے رہے برابر. اس طریقے سے کامیابی آتی. آپ منصوبہ بنائیں، اس کے لیے ایک نظام اور روٹین بنائیں اور پھر اس کے بعد اس میدان میں تسلسل کے ساتھ محنت کرتے رہیں تو جس چیز کو چاہیں گے آپ اس چیز کو حاصل کر لے جائیں گے. تو بطور خاص آپ اسٹوڈنٹ میرے اس اعتبار سے مخاطب ہیں کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو چھپانا نہیں ہے، اس علم کو دوسروں سے عیاں کرنا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے تاکہ یہ حق جو آپ نے حاصل کیا ہے، آپ نے سیکھا ہے، یہ حق آپ کے علاوہ دوسروں تک پہنچے. اس حق کو تسلیم کرے اور آپ کا ٹارگٹ ہو کہ ہم اس حق کو دوسروں تک واضح کریں گے. جیسے آپ ٹارگٹ بناتے ہیں ہم موحد ہیں، آج سے پہلے ہم قبر پوجتے تھے، شرک کرتے تھے، بدعت کرتے تھے. ہم ٹارگٹ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کم از کم ہمارے گھر میں جتنے رشتہ دار ہیں، کم از کم پہلے نمبر پہ ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں، سدسیہ ہیں، والد، والدہ، بھائی، بہن، بھتیجے، یہ جو ہمارے اپنے ریلیشن کے ہیں، ہم ان کو کوشش کریں گے اصلاح کرنے کے لیے. اگر یہ آپ کا یہ تھیوری ہو جاتا ہے، منصوبہ ہو جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، برابر کوشش کرتے ہیں تو کامیابی ملے گی. لیکن کوشش اگر مضبوط نہیں ہوتی، برابر نہیں کرتے ہیں، منصوبہ صحیح سے نہیں ہوتا ہے تو پھر کامیابی نہیں ہوتی. کبھی یہ بھی سوچ لیا، کبھی وہ بھی سوچ لیا، کبھی وہ بھی سوچ لیا، تو پھر عربی میں کہا جاتا ہے طلب الکل فوت الکل. یعنی آپ بہت کچھ منصوبہ ایک بار بنائیں تو پھر وہ فیل ہو جاتا ہے. ایک انجن میں جتنا پاور ہوتا ہے اتنا ہی لوڈ کرے گا. تو آپ کے پاس جو انجن ہے، جتنا پاور ہے، اسی چیز کو آپ اسی اعتبار سے آپ منصوبہ بنائیں. آپ کے پاس کتنا پاور ہے، 2 منصوبہ، 3 منصوبہ یا ایک ہی منصوبہ، جو پاور اسی حساب سے منصوبہ بنائیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میری ایک نصیحت تھی کہ ہم کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو 2 راز میں نے بتائے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو برابر کرتے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نظام کی پابندی کے ساتھ جو آپ کے لیے ایک وقت مناسب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں اس ڈیوٹی کو صحیح سے انجام دے سکتا ہوں. ایسا نہیں کہ اونگ آ رہی ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں تو پھر نہیں ہوگا. منصوبہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کا وقت بھی مناسب ہونا چاہیے. اب اونگ جیسی آپ کا منصوبہ ہے، ہم اسلامک سینٹر جائیں گے، علم حاصل کریں گے اور یہاں آ کر کے سوئیں گے تو پھر نہیں ہو پائے گا. آپ نے پھر اس طرح سے تیاری نہیں کی ہے، آپ نے غلط وقت چوائس کیا، آپ کی روٹین صحیح نہیں. آپ کا ٹھیک ہے، آپ کا یہ وقت فارغ وقت ہے، تو اگر نیند آ رہی تو اس کا ہم علاج کر کے آئے، اتنی نیند لے کر کے آئے تاکہ یہاں نیند نہ آئے، تو آپ منصوبہ میں کامیاب ہوں گے. تو وقت بھی ایسا چوز کرے منصوبہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہ وقت اسٹرانگ ہو، اس اسٹرانگ وقت میں قوت کے ساتھ اپنے منصوبہ کو نافذ کر سکیں. تو یہ 2 چیز ہے. ان 2 چیزوں کو اگر آپ عملی زندگی میں لاتے ہیں تو ہر میدان میں اور ہمیشہ اور ہر جگہ کامیابی ہمارا قدم بوس ہوگی. ٹاٹا جو ہندوستان کی بہت بڑی کمپنی ہے، پہلے لوہے کا کام کرتی تھی اور پھر دھیرے بہت ساری چیزیں بنانے لگی. تو میرے ایک انگریزی کے استاد تھے جو جھارکھنڈ سے ہی آتے تھے، انہوں نے ان کے بارے میں ایک قصہ سنایا تھا. لوگوں نے پوچھا ٹاٹا سے کہ آپ مالدار کیسے ہو گئے، اتنے مالدار کیسے ہو گئے؟ تو اس نے بتایا کہ 3 اصول ہیں، ان 3 اصول کو میں نے برتا ہے تو اتنا مالدار میں ہو گیا. وہ 3 اصول کیسے ہیں؟ پہلے نمبر پہ محنت کرو، پھر کہتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے اس سے زیادہ محنت کرو، تیسرا اصول ہے اس سے بھی زیادہ محنت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو کیا ان کی تو دنیا ہے، وہ تو صرف دنیا بنانا چاہ رہے تو ان کو دنیا مل گئی. صرف محنت کرنے سے دنیا مل جاتی ہے، لیکن ہمیں آخرت بنانی ہے. دنیا بھی ہماری اچھی گزرے، خوشحالی کے ساتھ، فقیری نہ ہو، محتاجگی نہ ہو. فقر سے ہمیں بچنا ہے، اللہ سے عافیت طلب کرنی ہے، محتاجگی نہ ہو. دنیا بھی اچھی ہو اور اصل آخرت کو فوکس کرنا ہے، آخرت کی ترقی ملے. تو اس کے لیے کہ ہمیں برابر کوشش کرنی ہے اور پھر اس کے بعد نظام روٹین کے ساتھ اگر ہم چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. یہ 2 چیزوں کی طرف مجھے رہنمائی کرنی تھی. امید ہے کہ میری بات کو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے.
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہم سب لوگوں کو علم شریعت اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو علم شریعت حاصل کرتے ہیں بارالہ ہمیں اتنی قوت دے کہ ہم ان علم شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں، اور اے اللہ ہمیں تو اس کی بھی قوت دے، ہمت دے، غیرت دے، اس علم کو بغیر خوف کے، بغیر جھجک کے، بغیر کسی تعمل کے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال